کوئی بھی میرے نام سے چندہ مانگ رہا ہے, یہ کسی خاتون کو رشتوں کے پیغام بھی بھیج رہے ہیں لوگ. ایسا بھی ایک بندہ پکڑا گیا. وہ کیا کر رہا تھا کہ میرے ساتھ اس کی سیلفیاں بہت زیادہ, پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ اس کی سیلفیاں, پھر ان سیلفیوں کے ذریعے اس نالائق نے فیس بک پہ ڈالنا شروع کی. تو ایک خاتون نے اس سے رابطہ کیا کہ آپ کے بڑے بڑے علماء سے تعلقات ہیں, تو آپ ہمارے مسائل حل کر دیں. اس نے کہا کہ جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پلاٹ کے کاغذات کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میرے رابطے ہیں بڑے لوگوں سے. اس نالائق نے یہ کیا کہ کسی طریقے سے نا اس خاتون سے پلاٹ کے کاغذات منگوا لیے. اب ایسے 2 نمبر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کاغذات وغیرہ رکھ کے پھر بلیک میلنگ شروع کرتے ہیں. اب وہ کاغذات تو مجبوری بن گئی نا اس خاتون کی. اب کیا ہوا ہے, وہ بیچاری خاتون کو بلیک میل کرنے لگا. اس سے ظاہر ہے جو کسی ایک جوان عورت کو, کیا انسان اس کے جذبات سے کیسے کھیل سکتا ہے. اس خاتون نے, میں فون نہیں اٹھاتا, تو پھر کیا ہوا کہ جی وہ یہاں دفتر میں پہنچ گئی اور کہا کہ یہ آپ کا دوست ہے اور آپ کا جاننے والا ہے اور آپ کے ساتھ. اچھا, نالائق نے یہ بھی کیا کہ جب ملنے کے لیے آتا نا تو میری کرسی پہ آگے بیٹھ جاتا اور اپنے دوسرے بندے سے کہا ہوتا فوراً ایک تصویر لے لو. اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ امیج جاتا ہے, یار مفتی صاحب چھوٹی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں کہ یہ بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم نے کہا یار لوگ کہہ رہے ہیں عظیم انسان ہے, اتنا مفتی صاحب کا کلوز ہے. تو وہ آتے ہی فوراً بیٹھ گیا, تصویر لے لی, پھر ہٹ گیا. اچھا, کوئی بڑا مہمان ملنے کے لیے آ رہا ہے, میں سمجھ رہا ہوں یہ اس کے ساتھ ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مفتی صاحب کے ساتھ. میں اس کو عزت دے رہا ہوں کہ ان کے ساتھ آیا ہے, وہ اس کو عزت دے رہے کہ کس کے ساتھ ہے. ان کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میں مفتی صاحب کا آدمی ہوں, مجھے یہ بتایا ہوا ہے کہ میں اس کا آدمی ہوں. اس طرح کے بہت سے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑا ہے. تو دونوں پارٹیوں کو الو بنایا ہوا ہے نا. تو پتہ نہیں کتنے تاجر مجھ سے بدگمان ہوئے ہوں گے اس طریقے سے. تو بہرحال جی وہ جب ہوا, جب وہ صاحب تشریف لائے ہیں, اب اس خاتون کے جب اسکینڈل بنا تو میں نے اس خاتون سے کہا میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی, اور آپ نے مکان کے کاغذات کیوں دے دیے؟ پھر پتہ چلا کہ وہ کسی اور مولانا کو چونا لگا رہا ہے آج کل. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, مونچھیں صاف کرتے ہیں, داڑیاں بڑی رکھتے ہیں, سفید پگڑی, سفید کپڑے, اور ہر وقت نا ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, جھک کے سلام کرتے ہیں, جھکے چلے جاتے ہیں. تبھی مجھ سے کوئی زیادہ عقیدت کا اظہار کرے میں اس سے ڈرنے لگتا ہوں بھائی. بہت زیادہ ہو نا, بہت محبت میں کہتا ہوں اللہ خیر کرے. میرے نام پہ اگر کوئی چندے مانگ رہا ہے یا کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو بعض تاجر لوگ بدگمان ہوئے ہیں مجھ سے. تو میں ان تاجروں سے بدگمان ہوا ہوں کہ تمہارے اندر اتنی سینس نہیں ہے کہ جب کوئی ہمارا بن کے ہم سے, آپ سے کوئی پیسوں کا معاملہ کر رہا ہے تو تمہارے پاس کھوپڑی نہیں ہے کہ تم پوچھ لو مفتی صاحب سے